السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت تقریب جس میں اللہ رب العزت نے مجھے کچھ کہنے سننے سنانے کا موقع عطا کیا، اللہ رب العزت یہ مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تقریباً 20 سال سے میری یہ دل کی خواہش تھی کہ میں اس مدرسہ کو دیکھوں، تو یہ میری خواہش 20 سال کے بعد پوری ہوئی۔ ہم جیل چلے گئے، میری نعت خوانی جو آغاز ہوا، علامہ شعیب ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، تو کچھ لڑکے ہمارے ساتھ تھے، وہ جنازے پہ گئے، وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ تو وہاں جا کے جیل میں پتہ لگا کہ یہ جامعہ علوم اشریہ کے طلباء ہیں۔ تو اس وقت سے میرے دل میں یہ خواہش تھی۔ تو آج یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے یہ علماء میں دیکھ رہا ہوں، میرے دل کو اتنا سکون ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو اپنے سینوں میں نور محفوظ کیا ہے اس خوبصورت مدرسہ میں، اور اساتذہ کی محنت سے اللہ رب العزت انہوں کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ ویسے تو سارے میرے بھائی ہیں، لیکن عمر فاروق بیٹھے ہیں یہاں پہ، بڑا عثمانی صاحب بیٹھے ہیں، کہ والد محترم بیٹھے ہیں، علماء اکرام، ان کی موجودگی میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، ویسے بھی میری عادت نہیں ہے، تو مختصر سی بات کروں گا انشاءاللہ، کچھ اشعار پڑھوں گا۔ تو اس مدرسہ کی پوری انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع عطا کیا ہے، خاص طور پر حضرت مولانا حماد صاحب اور ان کے بھائی حضرت حسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے والد محترم جو اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ لگایا ہوا گلشن اسے تا قیامت آباد اور شاد رکھے۔ اور ایک اور بات جو بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ یہ جو مدرسہ ہے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید حفظ کی کلاس ہے یہاں پہ، لیکن پتہ چلا ہے کہ یہ تو مدرسہ یہ دورہ حدیث سے شروع ہوا ہے۔ سبحان اللہ نہ آکھو، آپ کو کوئی پکڑ نہ لے۔ علماء بیٹھے ہیں، میری عادت ہے کھل ڈل کے میں بات بھی کرتا ہوں اور پڑھتا بھی ایسے ہی ہوں، مولوی تو ہے نہیں، علم تو ہے نہیں، ایسے ہی جاہل سا بندہ ہوں۔ تو میں علماء سے معذرت، اگر کوئی بات ایسی مجھ سے نکل جائے میرے منہ سے تو مجھے معاف کر دینا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں پھر میرا بعد میں رگڑا نکلتا ہے، تو کہو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ وہ کہے جن کے سینے میں اللہ کی توحید ہے، توحیدی بزدل نہیں ہوتا، ذرا جرأت سے کہو سبحان۔ جو میرے آقا کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے ہیں، میرے آقا کی عزت پہ کٹنے والے، ہاتھ بلند کریں، کہیں سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا؟ بلند آواز سے۔ صحابہ کے دیوانے، پروانے، مستانے، جان مال تن من دھن حضرات صحابہ پہ قربان کرنے والے، جتنی طاقت میرے اللہ نے دی ہے اتنے زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے، درود پاک پڑھنے سے۔ کافی عرصہ سے میں تو ویسے بیٹھ کے نعت پڑھتا ہوں، بیٹھ کے کھڑے ہو کے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، لیکن میں آج کھڑے ہو کے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سنا دیں۔ تو یہاں پہ مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پٹھان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پنجابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سرائکی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں جو اشعار پڑھوں انہی پہ اتفاق کر لینا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے، پوری محبت سے، پورے جذبے سے، پوری چاہت سے میرے ان اشعار کا آپ نے استقبال کرنا ہے۔ ذرا درود پاک پڑھیں سارے۔ مہربانی کرنا یہ چھلانگ نہ لگا دینا، یہ جس طرح آپ کھڑے ہیں نا مجھے ڈر لگ رہا ہے، اپنے وزن پہ کھڑے ہوں اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ سبحان اللہ، آپ بھی کہہ دیں، آپ نہ بولیں، آپ کہیں سبحان۔ یہ جیت گئے آپ سے۔ سنیے گا بات توجہ، میں جو بات کرنے لگا ہوں اس پہ تھوڑا غور کرنا۔ نادان بندیا ایویں نہیں کریندا، نادان، پیغام ہے میرے دل کی بات ہے، آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ نادان بندیا ایویں نہیں کریندا، نادان
بندیا ایویں نہیں کریندا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا نادان بندیا ایویں نہیں کریندا نادان بندیا ایویں نہیں کریندا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا نادان بندیا در اس خدا دا در اس خدا دا ہر دے تو آلہ. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ میرے مخالف بھی ہوں گے، یقیناً ہوں گے، مجھ سے مخالفت کرتے ہیں بہت سارے لوگ. عثمانی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بھی مخالفت والے بیٹھے ہوں گے، محبت والے بھی بیٹھے ہوں گے. علماء اکرام، مولانا اسرائیل گڑنگی صاحب نے گلاں کیتیاں نے، اللہ عمل نہیں توفیق عطا فرماوے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر. سارے محبت والے نہیں ہیں. جس ہستی کی میں بات کر رہا ہوں، اگر اس ہستی سے محبت ہے تو پھر ہاتھ بلند کرنا، سبحان اللہ سنانا، زور لگانا، جذبہ دکھانا. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کرنا. در اس خدا دا در اس خدا دا ہر دے تو آلہ در اس خدا دا ہر دے تو آلہ فرما گیا ہے میرا کملی والا فرما گیا ہے میرا کملی والا مدنی مٹھے دا مدنی سونے دا دل نہیں دکھیندا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا نادان بندیا منگ اس خدا تو منگ اس اگر سمجھ آئے تو بولنا منگ اس خدا تو او حاجت روا ہے. بڑی 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 محنت ہوئی ہے اس توحید پہ راول پنڈی میں، بڑے لوگوں نے محنت کی ہے. میں نام لوں تو کچھ لوگوں کو ویسے ہی تکلیف ہو جاتی ہے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان. تو میں کہتا ہوں کہ اس پہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل بڑا کر کے سب حضرات سے، یہ علماء ہمارا گلشن ہے، ان سب کی عزت کریں، فائدہ ہوگا. توجہ کرنا. منگ اس خدا تو منگ اس خدا تو او حاجت روائے سارے جہاں دا او مشکل کشائے سارے جہاں دا او مشکل کشائے ہر دکھ دے اندر ہر دکھ دے اندر رب کو سدیندا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا نادان بندیا. نعت شریف سننے کا مزہ اس کو آئے گا جس کے سینے میں میرے آقا کی محبت ہوگی، ورنہ نہیں، بالکل مزہ نہیں آئے گا. دیوانے پروانے مستانے. سنیے گا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. دوسرا جملہ میں پڑھتا ہوں، اللہ مجھے لے جائے، اللہ آپ کو لے جائے. سنیے گا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا.
لایا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال غرور حوروں بالکل کنجوسی نہیں کروں گا اللہ کے فضل سے پڑھنے میں، اور آپ سننے میں کنجوسی نہ کریں. جو بات کر رہا ہوں، جس دیوانے کی میں بات کر رہا ہوں، اگر اس سے محبت ہے تو پھر ہاتھ اٹھا دینا، جذبہ دکھا دینا، محبت دکھا دینا. اور خاص طور پر یہ میرے علماء اکرام جن کے سروں پہ آج دستار سجے گی، یہ آخری حدیث شریف جنہوں نے پڑھی ہے، یہ علماء بڑی لوگوں کو آپ سے جو ہے توقعات ہیں، خاندان والوں کو. یہ بڑی محبت والا سفر ہے آپ کا، اللہ اس میں آپ کو ترقیاں عطا فرمائے. آپ کے بھی ہاتھ بلند ہوں گے تو مزہ آ جائے گا. توجہ. غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا سب کی آواز آئے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، سن رہی ہیں. نعرہ تکبیر پوری طاقت سے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند. بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے علماء حق، علماء دیوبند. سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند. دینی مدارس، علماء اکرام، طلباء اکرام، حفاظ اکرام. نعرہ تکبیر. مزہ آئے گا شعر پڑھنے کا، اور شعر سننے کا بھی مزہ آئے گا آپ کو. ڈرنا نہیں ہے. یہ جرت والے لوگوں کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں، بزدلوں کے لیے نہیں ہے. مجھے پہلے شعر پہ پتہ چل جائے گا کہ دوسرا میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. پہلے شعر پہ آپ بتا دینا ہاں جی اگلا شعر سنائیں. توجہ. غرور حوروں نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. توجہ کرنا. عمر کی جرت تھوڑا سا اٹھا لیں، جلدی سے اٹھا لیں پھر، کیونکہ میرے شعر پہ آپ کی توجہ ہٹ جائے گی تو مجھے پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا. میرا پسینہ نکل گیا، اللہ کرے آپ کا بھی نکلے. یا پسینہ کٹو یا پیسہ کٹو، دونوں جو ایک چیز ضرور کٹے گا. اب پسینہ ہی نکل آئے تو وہ اچھا ہے، مفت میں نکل آتا ہے. کہو ذرا سبحان اللہ. شعر کو لاج رکھنا. میرے قائد بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. توجہ. عمر کی جرت پہ جاؤں افسوس اس بات کا ہے کہ یہ مولوی صاحب نے مجھے دی ہے. ناروال میں علماء اکرام بیٹھے ہیں، وقت بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، شاید آپ کو خیال آ جائے. میں نے نعت شروع کی تو مولانا غلام نبی کھٹانا صاحب، شاید آپ جانتے ہوں گے. جی. اور میں نے جب نعت پڑھی نا تو لوگ شروع ہو گئے نا، میرے اوپر یوں پیسے آ رہے ہیں، تو میں بڑا خوش ہوا، بڑی دل کو تسلی ہوئی. میں نے کہا لو آج بھائی کام صحیح ہو رہا ہے.
جب میں نے نعت شریف ختم کی تو مولانا اٹھے، انہوں نے سپیکر پکڑا تو کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میری ساری ہوا نکل گئی. میں کہا لے بھائی وہ جڑا کام ہو رہا سی وہ بھی ختم ہو گیا. پھر حضرت نے کہا یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ والا ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اگر پیسے دینے ہیں بٹ صاحب کو تو ان کی جیب میں ڈالو طریقہ کار سے. تو پھر میں نے ان کو اپنی جیبیں گنائی، 1 2 3 4 5 پھر انہوں نے حق ادا کیا ہے. 40 سال سے وہاں پہ وہ محنت کر رہے تھے. تو آپ بھی دیکھ لیں، توجہ کرنا، شعر پڑھ رہا ہوں، دیوانے پروانے مستانے، بس 2 شعر ہیں انشاءاللہ اجازت لے رہا ہوں، توجہ. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کا بھی ان سے لرزا. عمر چلیں اگلا شعر. اگر ہاتھ نہ اٹھے تو مجھے شک پڑ جائے گا یہ کون بیٹھے ہیں. بڑی قربانی دی ہے، بڑی قربانی. لوگوں نے اپنے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، ڈرو نہیں، محبت سے بولو، جذبے سے بولو. شعر پڑھ رہا ہوں. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کا بھی ان سے لرزاں. عمر کے آنے سے کفر پر زوال آیا، کمال آیا. عمر کے حسنوں حسین اور علی کا عشق. اہل بیت میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بات کر رہا ہوں. اگر ان ناموں سے محبت ہے تو پھر جذبہ دکھانا، بات پیسوں کی نہیں ہے. یہ تو میں نے ویسے کہہ دی، اگر آپ دیں تو آپ کو منع بھی کوئی نہیں کرے گا. 2 شعر رہ گئے، جلدی کرو، جو کرنا ہے کہو ذرا سبحان اللہ. شعر سنیے گا، شعر سنیے گا، توجہ. حسنوں حسین اور علی کا عشق، حسنوں حسین علماء کرام، حسنوں حسین اور علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے. حسنوں حسین، مجھے داد چاہیے آپ سے اگلی بات پہ. حسنوں حسین اور علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے. ابو بکر عمر عثمان معاویہ کا بغض نسلیں اجاڑ دیتا ہے. ابو بکر عمر عثمان معاویہ، ابو بکر عمر عثمان معاویہ کا بغض نسلیں اجاڑ دیتا ہے. عمر کے آنے سے کفر پر زوال آیا، کمال آیا. نبی تو صائم، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اوپر، سن لی اللہ اس بچے کو جنت لے جائے. سنو، میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، کہیں یہ میری مائیں بہنیں یہ نہ محسوس کریں کہ بٹ صاحب اکیلے ہی پڑھ رہے ہیں، آپ کی آواز آنی چاہیے میری اگلی بات پہ. اور وہ لوگ بولنا جن کا ختم نبوت پہ ایمان ہے. ہر بندہ نہ بولے، ہو سکے تو میرے آقا کی عزت، میرے آقا کی عظمت کے لیے ہاتھ بلند کرنا. آخری شعر پڑھ رہا ہوں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، توجہ. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے، رتبے سب کے عظیم بالا. نانا 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 اگلی بات، انتظار. آپ کی سبحان اللہ پوری طاقت سے آ گئی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کے اندر جذبہ ہے، توجہ. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے، رتبے سب کے عظیم بالا. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا
کمال آیا، کمال آیا۔ یہ تھے محترم قاری صفی اللہ بٹ صاحب، جو اپنے مخصوص انداز سے آپ کے جذبات کو گرما رہے تھے، اللہ کی توحید، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آقا کے صحابہ کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ ان کے بعد